محبان آل با عزدران مظلوم کربلا سید الذاکرین بابا پیر زرغام شاہ بخاری صاحب قبلہ و کعبہ کا خصوصی حکم آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، شاید میں اپنی فضائل بھری گفتگو کو اختتام پذیر کر دوں گا، چونکہ بہت سے ذاکرین میرے بات تشریف فرما ہیں۔ جب تک مومنین آ رہے ہیں، بادلین شاہ بخاری جی کا خصوصی حکم تھا، میری آج کی گفتگو سیدزادے ممبر پہ تشریف فرما ہے علامہ سید یاسر رضوی صاحب، بابا محمد حسین شاہ صاحب، بابا جی پیر عامر ربانی صاحب، سیدوں کے جد ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن رات کے سپہر میں ابو طالب پر اتنا بولا کہ نسل ابن زیاد کو پتہ چل جائے کہ علی کا بابا کل بھی زندہ تھا، علی کا بابا آج بھی زندہ ہے۔ ہائے ہائے مولا کو صبر، جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے، ہمیں حسین کے لاؤ۔ بسم اللہ جی، ماحول بن گیا ہے، انشاءاللہ ماحول بن گیا ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، آج کا جاہل منافق مورخ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس سعودی عرب کے جو بندہ ڈالے وہ نہ بولے، اس دل ابو طالب پہ بولتا ہے، ابو طالب کے بیٹے کی ولایت پہ بولتا ہے، اس سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پھل پھل کر ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والے امیہ کی اولادوں، رب محمد کی قسم جس کے پوری کائنات پہ احسان ہو، اسے میرا نبی کہتے ہیں، جو نبی کو گود میں پالے اسے ابو طالب۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا مولا کو سامنے رکھے، ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل والا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا بولا زمین والی زمن والا، ادری بلند سلوات پر دیجئے محمد پاک۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مشکل ترین وقت ہے لیکن الحمدللہ آپ بیدار ہیں، تھوڑی بڑا آواز کھولا۔ عرمان صاحب، جناب ابو طالب علیہ السلام نے مرزا بھائی ندیم بھائی مورخ نے کیا لکھا مجھے نہیں پتا، اور یہ بتاؤں کہ قرآن نے ابو طالب کے لیے کیا فرمایا ہے۔ جس پر دین غالب ہے وہ چپ رہے، اور جس کی محبت اور مودت میں علی کی ولایت واجب ہے وہ اتنا بولنا تاکہ قیامت تک ابو طالب کے دشمن اپنی موت کے چانوں میں برباد ہو جائیں۔ تم کیا جانو ابو طالب کیا ہے؟ جو 12 اماموں کا باپ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو جو ہے نا مولا کو سمرت ہے، ذریت ابراہیم ابو طالب، نسل اسماعیل ابو طالب، محمد کا پالنے والا ابو طالب، مال ابو طالب کا، امان ابو طالب کی، گھر ابو طالب کا، جو محمد کے بستر بدل بدل کر اپنے بچوں کے بستر بدل بدل کر رسالت کو بچاتا رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آج قیامت تک یہ فیصلہ آج جنگ سے لے کر پوری کائنات پہ گونجتا رہے گا، رب علی کی قسم اگر ابو طالب کو اسلام سے نکال دو تو یزیدیت رہ جائے گی، شریعت نہیں رہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا جناب سید آپ کو سامنے میری کیا کرنا ہے، نعرہ ایسے نہیں، نعرہ ایسا سناؤ کہ پتہ چلے شیر اللہ کیا کہنے جی کرو یہ وکالت ہے مشکل دور میں مولا کو سامنے قرآن عزیز نے آگے بڑھ کر فرمایا پوری ایمانداری کے ساتھ، یہ جملے میرے نہیں، قرآن اللہ کا ہے اور گفتگو کا نتیجہ میرے استاد محترم امیر رحم کلام خطیب شام غریبہ سرکار علامہ اور سید عرفان العابدی جن کی گونج قیامت تک گونجتی رہے گی۔ رب محمد کی قسم انہوں نے پنبہ میں کہا تھا
والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ زبانی شاہ سال اٹھانا میرا دادا کی ولایت پڑھ رہا ہوں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینین کی قسم امن والے شہر کی قسم میں نے انسان کو کافر پیدا نہیں کیا انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے. جب بچہ پیدا ہوا تھا نہ وہ سکھ تھا نہ وہ عیسائی تھا نہ وہ یہودی تھا وہ صرف انسان تھا. پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے. پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے. پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے. آپ پھر فیصلہ کریں. دو بچے ابو لہب نے پالے ایک عتیبہ بنا ایک شیبہ بنا. دو بچے ابو طالب نے پالے ایک نبی بنا ایک علی بنا. اور آپ کے سامنے کیا کہیں اب جناب سیدہ حسین حیدری صاحبہ کیا بات ہے. ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر گئے نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھی یار محمد پر. دو بچے کیا بات اور آپ کو سامنے رکھے. لوبی کے ذات کے اور ہوتے ہیں علی کے نوکر اور ہوتے ہیں اور انہی والوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. بس علی سے رابطہ ہونا چاہیے. باغ گلشن شاہ جی زمانہ کیا جانے لگا علی کیا ہے. آپ کہتے ہو علی کعبے میں نہ آتے کیونکہ علی کی عزت اس لیے ہے کہ وہ کعبے میں آیا ہے. میں نے بہت بڑے ملا کو اس کا جواب دیا. اپنے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا آسان ہے. شمع ٹی وی پہ دیکھے نا جب ایک ملا نے کہا تھا کہ علی کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ وہ کعبے میں آیا. میں نے کہا خاموش. علی کی کعبے میں آنا علی کی عزت نہیں ہے. علی کا کعبے میں آنا کعبے کی عزت ہے. ہائے 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 جو ہے نا جناب سیدہ مل کے سارے بسم اللہ. بس ٹائم ہے. اچھا جناب سیدہ تھوڑی بیٹا وہی رنگ ہونا چاہیے. کیا کہنے کیا لطافت ہے. مولا سلام جیو حیدری بھائی ابھی رضا آؤ ایک فیصلہ کروں. تھوڑا سا بھی دو بیٹا تھوڑا سا ہی کو کھول. میں نے بڑی دور آواز پہنچانی. جناب سیدہ آپ کو سامنے رکھے. آقا زادی آپ کو صحت و سلام کی اضافہ فرمائے. تم کیا سمجھتے ہو یزید کی جھنڈے دار اولادوں ماں نے بھی بیٹے نہیں چلا جو ہمارے دلوں سے علی نکالے. ہم نے علی ولی اللہ ملا سے نہیں لیا. ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے نبی کے فرمان سے اور غدیر کے میدان سے. توجہ ہے نا جناب سیدہ. ایک بات سنے ہوئے جاؤ. شیعہ ہو سنی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو آپ کی توجہ ہوگی. اب زور لگانے کی ضرورت نہیں. یہ سے توجہ دلانے کے لیے جوش و خروش تھا. بابر شاہ جی کسی شیعہ کو قرآن دو کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ. میں آپ کی مشکل حل کرتا ہوں. اتنی بڑی کوئی مشکل بات نہیں ہے. قرآن اہل سنت کو دو کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ. ایون کہ دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی مسلمان جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھے گا. عقل کے یتیموں امیہ کے ٹکڑوں پہ پل پل کر ابو طالب کو کافر کہنے والے منافقوں کی اولادوں جب تمہیں اتنی تمیز ہے کہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے ناپاک جگہ پہ نہیں رکھنا. اللہ نے محمد جیسا قرآن ابو طالب کی گود میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود شرک سے پاک ہے کہ نہیں ہے. ہائے 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 تو جو ہے نا فیصلہ کریں. جناب سیدہ آپ ہی جملہ. خطیب اور ذاکر وہ ہے جو وقت اور ماحول کو سمجھے. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے صحت سلامتی سے. ہر مسلمان کو پتا ہے کہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے ناپاک جگہ پہ نہیں رکھنا. اللہ نے وارث قرآن سرور کائنات جو میرے نبی کو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا. سرور کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرا کے بابا پیکر حسن جمال مجموعہ گلت و کمال والیہ سمر استغلال عرب کے سلطان وحی کے ترجمان رہبر شریعت
پیغام حریت دانائے صبر مولائے کل عشق اول حسن اول نور اول خلق اول خلق اول جو چلے تو قرآن سوئے تو قرآن اٹھے تو قرآن بیٹھے تو قرآن جس کی زلفوں کو واللیل کہا جس کے چہرے کو والدعا کہا جس کی آنکھوں کو مراجل بیرین کہا اس نبی کو آغوش ابو طالب میں رکھتے ہوئے میرے خالق کی امین کی امانت کی امین کا نام ہے ابو طالب ابو طالب اسلام سے اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے تو اسے کہہ دینا اسلام شروع ہوتا ہے خدیجہ کے مال سے اسلام مکمل ہوتا ہے ابو طالب دی آپ ہے بس جناب سیدہ کو کوئی غم نہیں آخری جملہ اور سلام مونو مجھے باپی جی اہل سنت کی ایک نعت بڑی پسند ہے مولا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے انہیں لکھا زمین میلی نہیں ہوتی جو خاموش بیٹھا اس میں بات نہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا بولا سارے جو لیور بیٹھے ہو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا پیغمبر کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جنگ سے لے کر پورے عالم اسلام اور بالخصوص پورے پاکستان کا تاریخی اجتماع حاضر خان شاہ جی کی اس تاریخی مجلس میں موجود ہے جو بندہ اب نہ بول سکا وہ جانے ابو طالب جانے اور پھر فیصلہ کروں پورے جنگ کے قرآن لے آؤ کرامت و سعادہ کا اعلان کر رہا ہے جو میرا نبی کا غلام ہو اس کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا آدم کی نبوت کی قسم نوح کی نجابت کی قسم ابراہیم کی خلت کی قسم اسماعیل کی صلاحت کی قسم موسیٰ کی کلیمائی کی قسم عیسیٰ کی روحانیت کی قسم مصطفیٰ کی نبوت کی قسم علی کی ولایت کی قسم سیدہ کی طہارت کی قسم حسن کے حسن کی قسم حسین کی شہادت کی قسم شجاعت کی عبادت کی قسم باقر کے علم کی قسم جعفر کی صداقت کی قسم اعظم کی رضائیت کی قسم رضا کے معجزوں کی قسم نکی کی تقاوت کی قسم نکی کی نقاوت کی قسم عسکر کی حیبت کی قسم مادی کی حیبت کی قسم تورات کی قسم زبور کی قسم قرآن کی قسم اتنی قسمیں کھا کر فیصلہ کن جملہ کہنے لگا جو نبی کا غلام ہو اس کا کفن میلا نہیں ہوتا تو پھر تاریخ کے منافقوں آؤ مجھے جواب دو جب نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے ابو طالب کا